ناظرین کرام، وہ خوشی بیکار ہے جس خوشی کی وجہ کسی کے آنسو ہوں۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت و ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے فیصلے تمہاری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ حوصلہ کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ رکاوٹ بنی دیوار کتنی اونچی اور مضبوط ہے۔ بہترین دوست وہ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلات کو اپنی مشکلات بنا لیتے ہیں تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھو، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں۔ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ کہیں سے مشورہ نہیں لیتا۔ اگر غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے کوئی معافی مانگ لے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ اپنا درد اپنے تک ہی رکھو، لوگ تو صرف تماشا بناتے ہیں۔ لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کریں یا اچھائی، یہ ان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ سچ ہمیشہ پانی میں تیل کی طرح ہوتا ہے، اس میں جتنا مرضی پانی ڈالیں تیل ہمیشہ اوپر ہی تیرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنجوس شخص کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی تو وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھا دل دے کر۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ مشکل راستے، سچی باتیں اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ہمیشہ غلط کرنے سے مصیبت نہیں آتی، بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے سے بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ بہترین عورت وہی ہے جو اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔ دھوکہ دینے کا سب سے گھٹیا طریقہ ہمدردی کرنے کا دکھاوا کرنا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے، کیونکہ اسی سے ہی دوست اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ زندگی کے آدھے غم نا قدرے اور نا شکرے اور غلط لوگوں پر یقین کر کے ملتے ہیں، اور باقی کے آدھے غم سچے اور ایماندار لوگوں پر شک کر کے ملتے ہیں۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں کر سکتے تو نقصان نہ کرو،
تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو، خوشی نہیں دے سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، عزت سب کو دو، لیکن خود پہ اتنا اختیار کسی کو نہ دو کہ وہ تم سے تمہاری مسکراہٹ ہی چھین لے۔ غم نہ کریں، کوئی زیادتی کسی حد تک بھی پہنچ جائے، بھروسہ رکھیں، آخری فیصلہ تو میرے رب کا ہی ہے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ آپ کے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈیے، راستہ بتائیے، یا پھر خود راستہ بن جائیے۔ مشکلات کا سامنا کرو، کیونکہ وہی تمہیں مضبوط بناتے ہیں۔ اسے بیوقوفی ہی کہیں گے کہ آپ منفی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو اور توقع ایک مثبت زندگی کی رکھتے ہو۔ منفی سوچ انسان کو زندگی میں کامیابیوں سے بہت دور کر دیتی ہے۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں۔ کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ پیٹ تربوز کی طرح باہر نکل آئے تو شاندار نسخہ: زیرہ 50 گرام، اجوائن 50 گرام، برق سداب 50 گرام، سونف 50 گرام، تمام اجزاء کو مکس کر کے پاؤڈر بنا لو۔ آدھا چائے والا چمچ صبح شام کھانے سے پہلے 2 مہینوں تک ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ لٹکا ہوا پیٹ کمر کے ساتھ لگ جائے گا۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ سچ کو اکثر دلیلوں اور گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ محبت مختصر بھی ہو تو کسی کو بھول جانے میں زمانے بیت جاتے ہیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ گھر پہ موجود اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ قوموں پر تباہی یوں ہی نہیں آیا کرتی، مکمل تباہی سے پہلے قوموں کا اخلاق زندگی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ زندگی کی الجھنیں ہماری شرارتوں کو کم کر دیتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے۔ اپنی خوشیاں اپنے اندر رکھیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرو، جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا۔ اپنے غم اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کرو۔ اگر چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ زندگی کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے
مگر بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں بلکہ معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ بعض لوگ اس بات پر بھی غرور کرتے ہیں کہ ہم غرور نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا بہت بڑا کام آپ کی چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہوتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ جب تم اپنی روح کی تسکین کے لیے کچھ کرو گے تو تمہیں اپنے اندر ایک دریا بہتا محسوس ہوگا، خوشی و مسرت کا۔ جتنے مرضی وہ راگ پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔